میں ہوں کامران ساکی اور آج کے ہمارے موضوعات ہیں آٹے کی قلت کے بعد قیمتوں میں اضافہ برقرار، حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ ٹڈی دل کے حملے سے سینکڑوں ایکڑ کپاس کی فصل تباہ، حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آج کے پروگرام میں بھارت میں متنازع شہری بل منظور ہونے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور مختلف ریاستوں میں جاری احتجاج کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں شدید برف باری، امدادی سرگرمیاں جاری، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کا ظلم و ستم جاری، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بھارت پر پابندیاں لگائے؟ چین میں سانس کی بیماری والا وائرس تیز سے پھیلنے لگا، 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ ہم جانیں گے کہ 72 سالہ معذور شخص نے دماغ سے کنٹرول ہونے والے روبوٹک بازو سے پہلا کام کیا۔ آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت بدستور آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے۔ ملک کی تاریخ میں آٹا پہلی بار 70 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت بدستور آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار آٹا 70 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ عوام حکومت کی جانب سے سستے آٹے کے اقدامات کے نتائج کے منتظر ہیں۔ لاہور کی ضلع حکومت کی جانب سے آٹے کی ہوم ڈیلیوری کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آٹے کے بحران سے پنجاب سے زیادہ سندھ، بلوچستان اور کے پی کے متاثر نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے تحفظ خوراک و تحقیق کا کہنا ہے کہ ملک میں آٹے کے بحران ہی گندم کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کو آٹے کی فراہمی سے صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ حکومت نے بحران سے نمٹنے کے لیے گندم درآمد کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ گندم کی درآمد کا فیصلہ غلط ہے کیونکہ گندم پاکستان پہنچنے تک پاکستان کی اپنی گندم کی فصل تیار ہو چکی ہوگی۔ پروگرام انسکرپٹڈ ود کامران ساکی کے لیے ردا رائل نیوز۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ کیا اس بحران کی وجہ کرپشن ہے یا کوئی ناقص منصوبہ بندی؟ میرے خیال سے زیادہ اس میں جو ہے وہ رانگ پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کریے کہ جب انیشل ایسٹیمیٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ 2,55,00,000 ٹن پیداوار ہے، مگر کچھ دنوں بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ تقریباً 2,40,00,000 ہے، یعنی کہ 15,00,000 ٹن کمی ہو گئی۔ ساتھ ساتھ پچھلے سال جب کراپ مکمل ہوا، ہارویسٹنگ ہو گئی، اپریل کے مہینے میں جو ہمارے پاس سٹاکس تھے وہ 4 ملین ٹن تھے، جبکہ اس سے پچھلے سال 6 ملین ٹن تھے۔ ایک تو پیداوار میں کمی، دوسری طرف آپ کے سٹاکس میں کمی، تو لہٰذا گورنمنٹ کو اسی وقت سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ ہوا یہ ہے کہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ بھی کم۔ اچھا صاحب، پھر ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی؟ اگر پہلے ہی پاکستان کے پاس گندم جو ہے وہ کم تھی یا اس کے ذخائر کم تھے، کیا تعداد الشمار پہ نظر نہیں ڈالی گئی؟ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی وقت تھا جب آپ کو پتا ہے کہ پیداوار میں کمی آئی ہے، پروکیورمنٹ کم ہوا ہے، سٹاکس کم ہیں، یہ سب واضح نمبرز ہیں۔ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے پاس تو یہ روزانہ ہونے چاہیے۔ اس کے باوجود آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ پچھلے سال 6 لاکھ ٹن، اس سال ابھی تک تقریباً 50,000 ٹن۔ تو یہ تو ایک طرح سے رانگ پلاننگ ہے، پراپر اینڈ کیئرفل انالیسس نہیں ہے۔ جب کمی شروع ہوئی تو یقیناً لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب آپ کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی اسرار رانا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اسرار رانا صاحب، آپ کے نزدیک اس بحران کی اصل وجہ ہے کیا؟ دیکھیں، آٹے کے بحران کا ذمہ دار ظاہر ہے حکومت ہے اور اس کے کرتا دھرتا ہیں، جنہیں یہ بات پہلے نہیں سمجھ آئی۔ مئی میں جون میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ گندم کا بحران پیدا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف بیڈ گورننس کی وجہ سے ایسا ہوا، ادروائز یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جس سے پراپرلی ٹیکل نہ کیا جا سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے میں وہ نااہل انتظامیہ ذمہ دار ہے جو یہ ادراک نہ کر سکیں
کہ دسمبر جنوری میں کیا صورتحال ہوگی، جبکہ یہ بات تو اخبارات میں میڈیا میں آ چکی تھی کہ گندم کا بحران سر اٹھانے والا ہے، چینی کے بحران کا بھی اسی طرح کہا گیا تھا. تو یہ ایک بیڈ گورننس ہے اور کچھ نہیں ہے. رانا صاحب کیا ماضی میں بھی اتنا بڑا بحران کبھی آپ نے دیکھا؟ جی اگر آپ ماضی کی پوچھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آٹے کا بحران ہمیشہ رہا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تو راشن کارڈ کے اوپر آٹا ملتا رہا ہے. پھر منظور بٹو کے دور میں بھی صورتحال یہاں تک آئی تھی کہ آٹے کے ٹرک لوگ لوٹنے شروع ہو گئے تھے. میاں نواز شریف کے دور میں بھی آٹے کا بحران ہمیشہ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فلور مل مالکان ہیں وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، قانون سازی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یہی بینیفیشری ہوتے ہیں. اب بھی اطلاعات یہ ہیں کہ جنوبی پنجاب کی 2 شخصیات نے 2.25 ارب کی دہاڑی لگائی ہے گندم کے اس سارے بحران کے اندر. تو یہ بحران ہمیشہ رہے گا جب تک لٹیرے خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے کون سی روٹی کھانی ہوتی ہے؟ یہ تو غریب آدمی کا مسئلہ ہے جس نے سارا دن دہاڑی لگانی ہے. اس نے جا کے 2 روٹیاں 4 روٹیاں، گندم اس کی ضرورت ہے، چینی اس کی ضرورت ہے، اس کے باڈی کو چینی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے باڈی کو گھی کی ضرورت پڑتی ہے، آٹے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ محنت کش ہے. جو یہ ایلیٹ کلاس ہے ان کو کے باڈی کو ایسی ضرورت نہیں، یہ تو ڈائٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں. سو یہ آٹے کا بحران غریب کا مسئلہ ہے. اور اس وقت بھی پارلیمنٹ میں فلور مل مالکان بیٹھے ہوئے اور انہوں نے دانستہ یہ سارا کچھ کیا. انہیں پتہ تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اور جو نتیجہ نکلا وہ ان کے بالکل خواہشات کے بالکل عین مطابق ہے. اور آج جو بینیفیشری ہیں اس آٹے کے بحران کے، اب وہ معاملہ سالو کروا دیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. رانا صاحب کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ قافلے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مل کے جو ہے وہ پنجاب کی حکومت چلائیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن اب ہو جانے چاہیے تاکہ حالات بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں یہ اس طرح سے بھی پنجاب نہیں چلے گا. اتنی مائنر جو ہے وہ پوزیشن کے ساتھ جو ہے یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو ہے وہ معاملات نہیں چلائے جا سکتے. جبکہ اگر پنجاب میں یہ صورتحال ہو جائے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں جی، تو مرکز میں جو ہے وہ گورنمنٹ، یا تو پھر مرکز سے بھی ان کی گورنمنٹ جاتی رہے گی، یا پھر مرکز کی گورنمنٹ کا اور پنجاب کی گورنمنٹ کی آپس میں جو محاذ رہی ہے وہ ان برائیوں کو یا ان مشکلات کو یا اس بیڈ گورننس کو اور زیادہ جو ہے وہ گہرا کرے گی. ایسی صورتحال میں اپوزیشن کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہی بہتر ہے کہ نہ مرکز میں کوئی کمفرٹیبل جو ہے وہ اقلیت ہے، نہ پنجاب میں ہے. سندھ میں ویسے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے. تو مڈ ٹرم الیکشن ہی ایک آپشن، اور وہ عین کانسٹیٹیوشنل ہے، جمہوری ہے، اور اس کی گنجائش بھی آئین میں اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہو جب گورننس جو ہے وہ پرفارم نہ کر پائے اور حالات ایسے ہوں جیسے کہ اس وقت ملک میں ہیں، تو مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ اس کا بہتر حل ہے، اور یہی اپوزیشن کا مطالبہ بھی ہے. رانا صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پنجاب میں ہوتے اور صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کرتے؟ وہ اب اس وقت جو ہے وہ پوزیشن یہ ہے کہ مختلف ٹیلی فون اور اس کے بعد جو دیگر ڈیوائسز ہیں، تو اب تو حالت یہ ہے کہ وہ روز ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں، روز ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی ان سے جو ہے وہ مشاورت ہوتی ہے. اور اگر ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہو سکتا ہے تو باقی اپوزیشن کے جو دیگر لیڈر صاحبان ہیں یا جو بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتے تو رابطہ تو ہو سکتا ہے. اس لیے ان کا وہاں پہ موجود ہونا آج کی دنیا میں جو ہے یہ کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے، یا کوئی رابطے میں جو ہے وہ کوئی خلل نہیں ہے. یہاں پہ بھی جب وہ ہوتے ہیں تو سبھی سے جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں یا ٹیلی فونیکلی جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تو کوئی ایسا عذر نہیں ہے یا کوئی ایسا ہینڈی کیپ نہیں ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. ان دنوں میں وہ اپنے بڑے بھائی کی جو علاج یا ان کے صحت کے مسائل ہیں وہ اس سلسلے میں وہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی
آپ کی زندگی کے کچھ لمحات ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیاروں کے پاس آپ کا ہونا جو ہے یا ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آزاد کشمیر میں شدید برفباری کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. تاحال بہت سے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے سردار ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینئر صحافی ہیں آزاد کشمیر سے. ان سے جانتے ہیں. سردار صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. اب وہاں پہ صورتحال کیا ہے اور کون سے علاقے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ کشمیر میں جو بارشیں ہیں ان کا یہ دوسرا سلسلہ شروع ہو چکا ہے 1-2 دن سے. اور اس سے پہلے جو بارشیں اور برف باری ہوئی تھی اس سے بہت سارے گلیشیئر آئے ہیں, برفانی تودے گرے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, بے شمار مکانات گرے ہیں. اور آزاد کشمیر میں مجموعی طور پہ جو شہادتیں ہیں وہ ابو 94 ہیں, یعنی 94 سے زائد لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں, جن میں سے 60-70 جو ایسے زخمی ہیں جن کو مختلف ہاسپٹلس میں لایا گیا. پھر کچھ ایسے زخمی بھی تھے جو اسپتال تک پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. سب سے زیادہ اس وقت اگر متاثر ہوا تو وہ وادی نیلم ہے, جس کی جو ڈیٹیل ہے کہ 164 کے قریب جو مکانات ہیں وہ مکمل تباہ ہوئے ہیں. 170 وہ جزوی ان کو نقصان پہنچا ہے. 441 کے قریب جو جانور ہیں لوگوں کے ان کا جو ہے وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے, جانور جو ہیں وہ مارے گئے. اور اس کے علاوہ یہ جو گلیشیئر آئے ہیں اس میں زیادہ تر سرگن ویلی ہے, شیخ بیلا ہے, کیل کالا کوٹ ہے, کیل گرا ہے اور پھر لکی چکناٹ کے بہت سارے علاقے شامل ہیں. ان جو گلیشیئر ہیں اور برف باری ہے اس سے تمام جو آزاد کشمیر کی سڑکیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. جو حاجی پیر باغ فارورڈ کو ٹاکا تھا وہ بند ہو گیا ہے, لیپا بند ہے اور وادی نیلم بند ہے. اس میں ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت اور محکمہ شہرات ان سڑکوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ اگر اس سارے عمل میں کسی نے عملی مدد کی ہے, کوئی کام کیا تو وہ پاک فوج ہے, جس کے کئی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ریسکیو کرتے رہے, کمانڈوز اترے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر جنہوں نے ان گلیشیئرز کے اوپر وہ پہنچے ہیں. اور صورتحال ایسی بھی ہوئی ہے کہ جس دن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وادی نیلم جانا تھا اس دن نہ تو عمران خان نیلم جا سکے اور نہ ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر خان جو ہے وہ نیلم جا سکے, وہ واپس آ گئے. لیکن اس کے باوجود پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ وہاں پہ ریسکیو کرتے رہے, لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے رہے, لوگوں کو اس گلیشیئر سے نکالتے رہے. جو سی ایم ایچ مظفر آباد ہے, سی ایم ایچ راول پنڈی ہے, اس میں لوگوں کو زخمیوں کی جو ہے وہ ان کی طبی امداد جو ہے وہ جاری رہی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی ایمبولینس ہیں ان کے ذریعے نہ صرف زخمیوں کو ریسکیو کیا گیا بلکہ ڈیڈ باڈیز کو بھی ریسکیو کیا گیا. اور آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ حکومت آزاد کشمیر اور پاک فوج اور حکومت پاکستان مل کر یہ جو سڑکیں ہیں ان کو کھول دیں گی. اور اگر یہ ساری سڑکیں کھول بھی دی جاتی ہیں پھر بھی جن علاقوں میں گلیشیئر ہیں یا جو برف کے ملبے کے تلے جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی بالی میں بہرحال وقت لگے گا. چین میں سانس کی بیماری والا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چین کے علاقے ووہان سے شروع ہونے والے نئے وائرس کی انسان سے انسان میں منتقلی کی تصدیق کے ساتھ اس سے مرنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ یہ وائرس اب ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پھیل رہا ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ 200 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے پیر کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چین کے ایک صوبے میں اس انفیکشن کے 2 کیسز انسان سے انسان میں منتقلی کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایک الگ بیان میں ووہان میونسپل ہیلتھ کمیشن نے کہا ہے کہ ووہان میں کم از کم 15 طبی کارکن بھی اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں, جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. ان مریضوں کو علاج کے دوران الگ رکھا جا رہا ہے. جنوبی کوریا نے بھی اپنے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے, جبکہ تھائی لینڈ میں 2 اور جاپان میں بھی 1 کیس سامنے آیا ہے. متاثرہ افراد حال ہی میں ووہان سے واپس آئے تھے. ان کیسز میں تیزی سے اضافہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لاکھوں چینی باشندے نئے قمری سال کے موقع پر سفر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. سنگاپور اور ہانگ کانگ میں فضائی سفر کے ذریعے وہاں سے آنے والوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے.
اسی طرح کے اقدامات امریکہ نے بھی اپنے 3 بڑے ہوائی اڈوں پر لینے شروع کیے ہیں، جن میں سان فرانسسکو، لاس اینجلس اور نیو یارک شامل ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ووہان سے سڈنی آنے والے مسافروں کی اسکریننگ شروع کریں گے۔ تحریک انصاف کے 20 اراکین اسمبلی نے الگ گروپ بنا لیا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل ریٹائرڈ غضنفر صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ضلع جھنگ سے۔ پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ غضنفر صاحب، کیا وجہ بنی، کیا ضرورت محسوس ہوئی اس گروپ کو بنانے کے لیے، الگ ہونے کے لیے؟ ناراضگی کی اصل وجہ ہے کیا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے حلقے کے لیے وہ کون سے کام تھے جن کے لیے آپ کو فنڈ جاری نہیں کیے گئے، سپورٹ نہیں کی گئی؟ ہم نے سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے، جس میں کم و بیش ہم 20-22 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں۔ یہ گروپ کے اغراض و مقاصد یہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام ایم پی صاحبان کی اپنے حلقوں میں عزت ہو، ہمارے حلقوں کے مسائل حل کیے جائیں، ہمیں دیوار کے ساتھ بیوروکریسی نہ لگائے، اور ہمارے جو جائز کام ہیں وہ کیے جائیں۔ دوسرا جو مقصد اس کا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس پہ شامل ہیں، ہمارے پرانے خاندانی تعلق ہیں، ہم پڑوسی ہیں، ہمارے پسماندہ حلقے ہیں، ہمارے حلقوں میں تعلیم کی سہولت کا فقدان ہے، ہمارے حلقوں میں صحت کی سہولت کا فقدان ہے، ہمارے حلقوں میں کوئی انفراسٹرکچر، روڈ سسٹم، نالی سولنگ بہت کم ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پینے کے صاف پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ اور اس دفعہ ہمارے لیے جو ابھی اس سال کی اے ڈی پی رکھی گئی ہے 1920 بجٹ میں اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی ہے، سب پرانی اسکیمیں ہیں جو پچھلے شہباز شریف دور کی چلی آ رہی تھی، ان کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حلقے بھی جو ہیں پسماندہ ہیں، کیونکہ میرا جھنگ سے تعلق ہے، جھنگ پہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، تو ہم اپنے عوام کی حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی عزت نفس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آخری تیسرا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی ایم آفس جو ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے۔ جب سی ایم آفس سٹرونگ ہوگا تو ہم ایم پی ایس بھی سٹرونگ ہوں گے۔ پہلے ایشو یہ تھا کہ سی ایم آفس میں ہم جاتے تھے، جو ہمارے مسئلے مسائل تھے وہاں حل ہو جاتے تھے، لیکن ابھی ہمیں پرابلم اس لیے آ رہی ہے کہ سی ایم آفس اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکا، اپنی ریٹ جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سی ایم آفس اپنی ریٹ جو ہے ایکسرٹ کرے، اور یہ اس کو صوبے کو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ رول کرے، اور پولیٹیکل اوور سائٹ جو ہے بیوروکریسی پہ وہ بہت ضروری ہے۔ اور گڈ گورننس ہم اس کے حق میں ہیں، ہم کبھی بھی گڈ گورننس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ بھی میں واضح کر دوں کہ گڈ گورننس جو ہے اس میں کبھی بھی سیاستدان حائل نہیں رہے ہیں۔ تو ہم یہ جو ان کا انیشیٹو ہے گڈ گورننس کا ہم ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پولیٹیکل اوور سائٹ لازمی نہیں چاہیے، کیونکہ گڈ گورننس کا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ گڈ گورننس کب تک آئے گی، کیونکہ آگے الیکشن میں ہم نے لوگوں کو فیس کرنا ہے، الیکشن ہم نے لڑنے ہیں۔ یہ بیوروکریسی نے نہ الیکشن لڑنے ہیں، نہ کسی نے کسی کا جو نا الیکشن میں ساتھ دینا ہے۔ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے ہم نے یہ گروپ بنایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا، ہمارے حلقوں کے عوام کے حقوق کا ہم اپنا تحفظ کریں، اور ہم اپنی آواز ہر فورم پہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار احمد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد میر صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ کیا مستقبل قریب میں آپ کو کوئی پنجاب میں بڑی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، کوئی بڑی تبدیلی نظر آتی ہے؟ پنجاب میں تبدیلی کے لیے عمران خان صاحب پہ دباؤ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں۔ عمران خان صاحب عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں ان میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں اور کہیں کہ ہاں جی عثمان بزدار جو ہے اس کے خلاف ہمارے پاس یہ ثبوت ہے اور اس نے یہ غلط کیا ہے۔ وہ جب عثمان بزدار کو ملتے ہیں تو ان کے ساتھ مسکراتے ہیں، ان کے ساتھ جپیاں ڈالتے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب جب ان کے سامنے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کتنا انکمپیٹنٹ، کتنا نااہل آدمی ہے۔ تو یہ دیکھیں اخلاقی جرات کا جو فقدان ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، اور
آپ کسی کے منہ پہ کوئی اور بات کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے کوئی اور بات کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو بھی ہو رہا ہے, اس کا فائدہ عثمان بزدار صاحب کو بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی گورننس بہت اچھی ہے. ہاں یہ آپ بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی اب سیاست آ گئی ہے, اور ابھی تھوڑے دن پہلے جو کچھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے گروپ بنایا ہے, وہ گروپ ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا اپنا ہی گروپ ہو, اور عثمان بزدار صاحب کے مقابلے پہ اگر شاید کسی کو لانے کی کوشش کی جائے تو وہ گروپ کہے گا نہیں ہمیں عثمان بزدار چاہیے, دوسرا بندہ نہیں چاہیے. تو ان کو بھی کافی سیاست آ گئی ہے, اور ان کے جو سیاسی استاد ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. وہ شاید پاکستان کے مسئلے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, لیکن یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اور سازشوں کا توڑ کرنا, اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب کافی ماہر ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, انہوں نے ایک کتنی بڑی سازش تھی, کہاں پہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی تھی دسمبر میں عمران خان نہیں ہوگا, جنوری میں یہ ہو جائے گا, مارچ میں یہ کر لیں گے, کہاں پہ وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے قابل نہیں, کہاں پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اظہار بیزاری کر رہی ہیں, بہت بانگے دوہل کہہ رہی ہیں ہم ناراض ہیں, اور اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کون سیاست کر رہا ہے اس وقت؟ سیاست تو عمران خان کر رہا ہے, جس نے اپنے تمام جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو بے بس کر کے رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ٹڈی دل کے حملے سے پاکستان میں بھی سینکڑوں ایکڑ فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, اور اب یہ جنوبی پنجاب کے مختلف حصوں میں داخل ہو چکی ہے. اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے اسماعیل راہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو وزیر زراعت ہیں سندھ سے. پروگرام میں خوش آمدید اسماعیل صاحب. سندھ میں ٹڈی دل کے حملے کی کیا اب صورتحال ہے, کیا کچھ کنٹرول میں معاملات ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں اندازہ تھا کہ یہ بہت ہی بڑا نقصان کرے گی, اور ہم نے اپنے بھرپور کارروائی کی, اور مسلسل ہم نے ایمرجنسی سینٹر بھی بنایا. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ افیکٹ ہوا, متاثر ہوا, وہاں ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول روم بنایا, ان کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے ایمرجنسی رومز بنائے, اور اس وقت بھی ہماری ٹیمیں موجود ہیں فیلڈ میں. لیکن اتنا بہت بڑا کراپ کو نقصان نہیں ہوا, کہیں نقصان ضرور ہوا ہے, کچھ اس کی سروے ہم کروا رہے ہیں. ہم نے احکامات دیے ہوئے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام کو ہم نے سندھ گورنمنٹ نے ہدایات دیے ہیں کہ آپ سروے کر لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, ٹڈی دل کی وجہ سے فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن بہت بڑے پیمانے پہ کوئی نقصان نہیں. اور جون میں یہ آئی تھی, بلکہ مئی کے اینڈ سے لے کے اکتوبر تک کہیں بھی کوئی بھی کراپ کا نقصان نہیں ہوا تھا. لیکن نومبر میں اور دسمبر کے مہینوں میں نقصان ہوا ہے تھوڑا بہت کراپ کا. اسماعیل صاحب, کیا مستقبل کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے, ایسی مسائل سے, وائرسز سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے؟ ابھی بھی ہم, کیونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے تو بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو کرنا تھا, جو ان کا مینڈیٹ تھا, یہ سارا مینڈیٹ وفاقی حکومت کا تھا, ان کو ایلیمنیٹ کرنا تھا, ان کو ختم کرنا تھا, انہیں جہاز دینے تھے, مکمل اسپرے کرنا تھا. اگر وہ ڈیزرٹ ایریا اسپرے ہو جاتی تو یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی. اگر وفاقی حکومت نے توجہ نہیں دی تو یہ فقط سندھ کے لیے نہیں, لیکن باقی پنجاب اور بلوچستان اور جو بھی مطلب آبادی والے علاقے ہیں, زرعی علاقے ہیں, ان میں یہ بڑی تباہی پھیلائے گی. فقط پاکستان کے حدود کے اندر ہی یہ موجود نہیں ہے علاقوں کے اندر, لیکن جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, پڑوسی ممالک ہیں, ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پہ اس کا ڈیزرٹ بھی بھرا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یہ افغانستان, ایران اس میں بھی موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. بھارت میں متنازع شہریت بل منظور ہونے کے بعد وہاں کی صورتحال بڑی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. مختلف ریاستوں کے اندر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج, ہلاکتوں کی تعداد 30 سے زائد ہو گئی. بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہی اب تک 20 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں. بھارت میں متنازع شہریت کے قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور روز بروز مظاہروں میں تیزی آ رہی ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش میں کئی مسلم اکثریتی صوبوں میں احتجاج کے پیش نظر انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی ہے, جبکہ نماز جمعہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. ریاستی حکومت نے مسلم اکثریتی علاقوں میں پیراملٹری فورس کے دستے تعینات کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی.
جس کے باعث ریاست کے 21 اضلاع میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ شمالی ریاست اتر پردیش میں اب تک پولیس کی فائرنگ اور تشدد سے 21 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ریاستی پولیس کے ترجمان نے بھی گزشتہ ہفتے 19 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ یو پی پولیس نے مظاہروں میں شریک 6000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر احتجاجی پوسٹ کرنے پر بھی 120 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں بھی جگہ جگہ احتجاج کیا گیا، تاہم جامع مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء و طالبات مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی، کالم نگار اور مصنف ذبیح اللہ بلگن صاحب موجود ہیں۔ ذبیح اللہ صاحب، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کی گہری نظر ہے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر۔ آپ کے علم میں ہے کہ پوری اسٹیٹس کے اندر بھارت کی جو ہے وہ احتجاج جاری ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ ہمیں اس میں شامل نظر آتا ہے۔ وہ صرف نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری اقلیتیں اور اکثریت کے افراد بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ سے؟ جی السلام علیکم کامران ثاقب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو ہے کچھ بات کی جا سکے۔ دراصل دیکھیں، اس وقت بھارت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بڑی بری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تو یہ تہذیب جو ہندو توا کی تہذیب جس کے وہ پرچارکر ہیں اور جس کو وہ غالب کرنا چاہتے ہیں پورے ہندوستان میں، اگرچہ کہ ہندوستان کا جو آئین ہے اسے سیکولر قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ سیکولر سٹیٹ کا جو ان کا ایک بھانڈا تھا نا، میں سمجھتا ہوں کہ بیچ چوراہے پھوٹا ہے۔ اور نریندر مودی کی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اس وقت موجود ہیں، جو 54 سٹیٹس ہیں، اور جو کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید بھارت واقعی جو ہے ایک سیکولر سٹیٹ ہے، لیکن اب جو کچھ اس نے اپنے ملک کے اندر یہ جو شہریت کے قانون کو لاگو کر کے جو وہ کر رہا ہے، اور جس طرح سے اس کو ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے ہی شہریوں سے، اپنے ہی ملک کے لوگوں سے، جس طرح سے عوام کا اس کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ بے نقاب ہوا ہے۔ نہ صرف پوری دنیا کے مسلمان ریاستوں کے سامنے بلکہ اقوام عالم میں جو غیر مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے سامنے بھی۔ اب تو UN جیسے لوگ جو ادارے جو ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو نریندر مودی کا جو ہے وہ مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے۔ اور دیکھیں، پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ اتنی اسٹیٹس میں جو ہیں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اتنی اسٹیٹ میں علیحدگی کی تحریکیں ہیں، ایجیٹیشن ہے، تحریک ہے، لیکن اب تو دلی، ممبئی جیسے جو ماڈرن سٹیز ہیں اب تو وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب تو وہاں پر بھی لوگ باہر نکل کر جو ہے اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کی موجودگی میں بھارت کو شاید کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں نریندر مودی کو چاہیے اور اس کی جو کابینہ ہے اس کو یہ چاہیے اور یہ ساتھ جوڑ کر بیٹھے کہ وہ کس طرح کا ہندوستان چاہتے ہیں، وہ کس طرح کا ہندوستان پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر تو وہ ایک پرامن ہمسائے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف وہ اپنے ہمسایوں میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بنتی نہیں ہے، تو ایسے ملک پوری دنیا کے اندر تنہا ہو جاتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ تو ہم تو نہیں کہتے کہ کوئی ملک ٹوٹے، کوئی ملک افراتفری کا شکار ہو، لیکن چونکہ اب دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ نریندر مودی جو کچھ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان یا بھارت جو ہے وہ دنیا میں اقوام عالم کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ چل سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی آئسولیٹ کر لیا ہے۔ اور جہاں تک وہاں پر موجود مسلمانوں کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات اس سے آگے نکل گئی ہے، اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ ہندوستانیوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ ہندوستانی اب مل کر، اب صرف مسلمان نہیں، ہندوستانی مل کر اس کالے قانون سے اور اس ہندوستان دشمن انتظامیہ سے، ہندوستان دشمن حکومت سے اب اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سردار ذوالفقار صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ. سردار ذوالفقار صاحب, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ عالمی برادری اس کا نوٹس لے اور اس کے اوپر بھارت کے اوپر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر پابندی لگائے, اپنے چارٹر کے اوپر عمل کروائے؟ اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے, ہندوستان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہندوستان کی ٹریڈ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہندوستان کا فوجی بائیکاٹ ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ دنیا انسانیت کے اوپر نہیں معیشت کے اوپر چل رہی ہے. اور ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایون دین آپ جس ملک کا بھی دیکھ لیں, چائنا ہمارا بہترین دوست ہے, ہم چائنا کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں, لیکن چائنا کی بھی ہندوستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. امریکہ کی وہاں کے اوپر فوجی انویسٹمنٹ ہے. آپ عرب امارات کو دیکھ لیں جو مسلمان ممالک ہیں ہمارے, سعودی عرب کی وہاں پہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, ایران کی وہاں پہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ انسانی منڈی کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو انسانیت کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جا رہی ہے کہ اس کو جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کو فائدہ کہاں پہ, اور سب سے زیادہ جو دنیا کی معیشت ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. پوری یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ اسرائیل کی ہے, اور ہندوستان کے اندر ایک بڑی منڈی کی صورت میں ان کو وہ ہو چکے دستیاب ہے. اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ عالمی برادری اس کے اوپر کوئی خاص نوٹس لے گی. تاہم ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کسی ایک شخص سے, کسی ایک وزیر اعظم سے, کسی ایک صدر سے کیوں پوری عالمی برادری جو ہے وہ بلیک میل ہو رہی ہے. اگر ہندوستان کے لوگ سعودی عرب کے ساتھ الگ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, اگر وہ چین کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, ایران کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. 1.5 ارب کی آبادی کا کوئی ملک دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے خطرہ اور بلیک میلنگ کا اڈا ہوگا. میری یہ تجویز ہوگی کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے, اگر رشیا یہ چاہتا ہے, سپر پاورز یہ چاہتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس سے بلیک میلنگ کو ختم کیا جائے, اور چائنا بھی اگر یہ سمجھتا ہے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 5 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. پھر ان کی جو اپنی جو اسٹیٹس ہیں وہ جس کے ساتھ ان کا دل چاہے اپنے وہ تعلقات رکھ سکتی ہیں. اس کے بغیر اگر ہم یہ سمجھیں کہ کچھ کرنا چاہیے, عالمی برادری کو کرنا چاہیے, تو میرا پہلا سوال اس پہ یہ ہوگا کہ اسلامی ممالک جو ہیں, اسلامی برادری جو ہے, ان کو سب سے زیادہ اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اس وقت تک OIC کا کردار بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی خاص نظر نہیں آیا. باقی جو اقلیتیں, تو میں نے پہلے کہا کہ وہاں ظاہر ہے طاقت کا قانون اس وقت جو ہے وہ معیشت کا قانون چل رہا ہے, تو جہاں اقتصادیات آتی ہیں وہاں تمام چیزیں جو وہ سیکنڈ ہو جاتی ہیں. سینئر صحافی ریز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریز صاحب, وقت دینے کا بہت شکریہ. متنازع شہریت بل کے آنے کے بعد بھارت میں ہونے والے احتجاج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کامران, انڈیا نے جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت جس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے, اس میں اس کا جو مکروہ چہرہ ہے انڈین حکومت کا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف جو دشمنی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب اس نے مودی سرکار نے ایک اور جو ہے افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو مائنارٹیز ہیں ان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جن میں ہندو ہیں, سکھ ہیں, جین ہیں, بدھ مت ہیں, کرسچن ہیں اور پارسی ہیں, اس میں صرف مسلمانوں کو جو ہے سائڈ پہ رکھا گیا ہے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک شروع سے ہوتا نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ. اور اس سے بڑھ کے جب اب سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی گئی ہے, میرے خیال میں کل کا یہ واقعہ ہے, سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کوئی اپنا جو ڈیو رول عدالتوں کو کرنا چاہیے, پلے کرنا چاہیے, وہ نہیں کیا. اور اس پہ سٹے دینے کی بجائے یا اس کو پوسٹ پون کرنے کی بجائے 4 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے. گویا کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ 4 ہفتوں کے لیے انڈیا میں پولیس گردی کو دیکھنا چاہتی ہے. جس طرح سے پولیس نے مطلب پچھلے دنوں مختلف یونیورسٹیز میں جا کے جس طرح طلبہ پہ جو لاٹھی چارج کیا ہے یا ان کو مارا پیٹا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی میں 200 سے زیادہ طلبہ کو جو ہے انہوں نے گرفتار کیا اور وہ زخمی بھی ہوئے. ابھی کل کا واقعہ ہے, جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو ہے پھر پولیس گھسی ہے اور اس نے پھر اسٹوڈنٹس کو مارا ہے. تو یہ انڈیا میں اب یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں نظر آ رہا, میرے خیال میں پورا انڈیا جو ہے اس میں انوالو ہو گیا, خاص طور پہ جو ینگ طبقہ ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو بھی خطرہ ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. میرے خیال میں ان حالات میں پاکستان تو اپنا رول پلے کر ہی رہا ہے. ہمارے گورنر پنجاب اور پرائم منسٹر عمران خان اس سلسلے میں جس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطے میں ہیں, اور جس طرح جو ہے ڈپلومیٹس کو گورنر پنجاب نے خط لکھے, یا عمران خان نے جس طرح ابھی کل پرسوں جو ہے جس طرح کشمیر کا کیس پلیٹ کیا. لیکن UN کو بھی جو ہے اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے. یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, اسی سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا.
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।